لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ان کے دل جیتیں۔ عبداللہ ایک جوشیلا آدمی تھا، لیکن اس میں چند مہارتوں کی کمی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا کہ تکبیر تحریمہ سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کے راستے میں کھجور کا درخت پڑتا تھا۔ اس نے دیکھا درخت پر ایک آدمی کام کے کپڑے پہنے ہوئے کاٹ چھانٹ میں مصروف ہے۔ عبداللہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ آدمی شاید بہرا ہے۔ اس نے اذان کی آواز نہیں سنی، نماز کے لیے نیچے نہیں آ رہا۔ وہ غصے کی حالت میں چیخا، نماز کے لیے نیچے اترو۔ آدمی نے شائستگی سے جواب دیا، ٹھیک ہے آتا ہوں۔ وہ پھر منہ پھاڑ کر کہنے لگا، جلدی اترو گدھے، نماز ختم ہو رہی ہے۔ وہ آدمی غصے کی حالت میں بڑبڑاتا ہوا نیچے اترنے لگا اور اس نے عبداللہ کو مارنے کے لیے ایک ٹہنی بھی اکھاڑ لی۔ عبداللہ نے جب اس کے تیور دیکھے تو اپنا منہ لپیٹا اور بھاگتا ہوا مسجد میں جا گھسا۔ وہ آدمی نیچے اترا، وہ غصے سے لال ببو کا ہوا جا رہا تھا، لیکن وہ لڑکا اس کے ہاتھ نہ آیا۔ تاہم اس نے نماز پڑھی، کچھ دیر آرام کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس اثنا میں عصر کا وقت ہو گیا۔ عبداللہ پھر مسجد کی طرف نکلا۔ اس کا درخت کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ آدمی اب بھی اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آدمی، وعلیکم السلام، خیریت سے ہوں۔ عبداللہ، اس سال پھل کیسا رہا؟ آدمی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے۔ عبداللہ، اللہ تعالیٰ تیرے کام میں برکت ڈالے، تیرے رزق میں اضافہ کرے، تیرے سینے کو کشادہ کرے، تیری اولاد کو نیک بنائے۔ آدمی یہ دعا سن کر بڑا خوش ہوا۔ پھر عبداللہ نے کہا، لگتا ہے آپ کام میں اس قدر مشغول ہیں کہ آپ عصر کی اذان کی طرف متوجہ نہیں ہو پائے۔ اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہوئی جاتی ہے۔ آدمی نے کہا، آتا ہوں۔ وہ آرام سے درخت سے اترا اور عبداللہ سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملا۔ پھر کہنے لگا، آپ کے عمدہ اخلاق نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ ظہر کے وقت ایک بڑا بد تہذیب آدمی گزرا تھا۔ اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اسے بتاؤں گا کہ کون گدھا ہے۔ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے فن میں آپ کی مہارت وہ بنیاد ہے جو آپ کے لیے مختلف اقسام کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقوں کا تعین کرتی ہے۔ انسانی تعلقات میں کامیابی حسن سلوک اور خوبصورت و شیریں انداز مخاطبت میں مضمر ہے، تاکہ معاشرے کے افراد کے درمیان پیار و محبت اور احترام کے جذبات جنم لیں۔ لہٰذا جو شخص دعوت و ارشاد کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اس کے لیے تو خوش اخلاق، نرم گفتار اور شیریں مقال ہونا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتہائی اہم حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو شخص لوگوں کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، وہ احساس اور دردمندی رکھتے ہوئے صدقی دل اور اخلاصی نیت کے ساتھ ان کو خیر کی راہ پر لگاتا ہے۔ وہ ان کے لیے ہدایت کی دلی تمنا رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی انہی میں شمار کرتا ہے، کسی معصوم جنس میں نہیں۔ اس لیے جب اس سے کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہو جائے تو وہ اپنے لیے بھی اسی انداز نصیحت کی توقع کرتا ہے۔ وہ کسی ایسی نصیحت یا کسی ایسے وعظ کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی بشری ساخت کے لیے نامناسب ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، جو دل سے نکلتی ہے دل تک پہنچتی ہے، یا شاعر کے الفاظ میں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسلام میں ادب اور شائستگی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسلام نے تہذیب و تربیت، اخلاق و کردار اور اقدار کے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، تاکہ وہ ان اصول پر ایسے معاشرے کو استوار کرے جو پاک سیرت، نیک طینت، خوش زبان، با ادب ہو اور بلند ذوق کا مالک ہو۔ اسی لیے دین اسلام نے ادب اور خوش اخلاقی کو عمومی طور پر بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی والد اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو اچھے ادب سکھاؤ۔ عبداللہ بن مبارک ادب کی ضرورت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ علم سے تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ امام قرافی اپنی کتاب الفروق میں ادب کی اہمیت اور اس کی عمل پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، جان لو تھوڑا ادب بہت زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے ابلیس تباہ ہوا اور قلت ادب کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ عمل ضائع ہو گیا۔ ایک نیک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا، اپنے عمل کو نمک اور اپنے ادب کو آٹا بناؤ، یعنی تمہاری کثرت طلب علم
کثرتی طلب عمل سے زیادہ ادب میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ اور نفاست اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ادب کی فضیلت میں کہا گیا ہے، 4 خصلتوں کی وجہ سے غلام سردار بن جاتا ہے: علم، ادب، فقہ اور امانت۔ یہ بھی کہا گیا ہے، جو کثیر الادب ہو وہ اشراف میں شمار ہوتا ہے، خواہ کسی ادنا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سردار بن جاتا ہے، چاہے غریب ہی ہو، اور ہر کسی کو بکثرت اس کی ضرورت رہتی ہے، بے شک وہ فقیر ہی ہو۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگرچہ ادب ایک عمومی عادت اور کھو ہے جو بہت زیادہ تصرفات اور رویوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، لیکن جب یہ کلام اور گفتار میں نظر آ رہا ہو تو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان سے نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا، لوگوں کو ادب میں سب سے زیادہ ضرورت اپنی زبانوں کو درست کرنے کی ہے، جن کے ذریعے وہ گفتگو کرتے ہیں، کلام و بیان حکمت کے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، علم کے گہرے موتیوں کو باہر نکالتے ہیں اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، کلام قاضی ہے اور جھگڑا کرنے والوں کے جھگڑے نپٹاتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ضیاء بخشتی ہے۔ لوگوں کو اس کے مواد کی غذائی مواد سے زیادہ ضرورت ہے۔ حسن ادب کا تقاضا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو قدر امکان اس کو بھرپور توجہ دینے کی کوشش کریں، زمین کی طرف دیکھنے میں مشغول نہ رہیں، اس کے ساتھ چمٹنے کی کوشش نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بو اس کو متنفر کر دے۔ بے جا حرکتوں اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے سے گریز کریں، یہ حماقت کی علامت ہے۔ اپنی تمام حرکتوں کو اپنے دامن نظر میں رکھیں، کیونکہ بسا اوقات جانے انجانے میں انسان سے بعض ناپسندیدہ عادتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اپنی تمام تر تفکیر اس گفتگو کے دائرے میں رکھیں۔ ممکن ہے وہ آپ سے کسی نکتے کے بارے میں پوچھ لے اور آپ اس کا جواب دینے کی سکت نہ رکھتے ہوں، جس سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اس کی گفتگو اکتاہٹ بھری ہے اور آپ کے لیے اس میں چاشنی کا کوئی سامان نہیں۔ یہ بھی حسن ادب ہے کہ جب آپ کسی کی ملاقات کے لیے جائیں تو کسی کی جان پر عذاب ہی نہ بن جائیں، بلکہ ملاقات مختصر کریں، بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے گریز کریں، بالخصوص جب آپ اکیلے ملاقاتی ہوں یا افرادی خانہ کی محفل میں ناواقف اور اجنبی ہوں۔ ملاقات کے لیے مناسب اوقات کا انتخاب کریں اور قدر امکان ٹائم لے کر جائیں یا کسی کی دعوت پر جائیں۔ اگرچہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی صحبت کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، پھر بھی کوشش کریں کہ دعوت کے بغیر نہ جائیں، تاکہ آپ اس کے لیے پریشان کن یا اکتاہٹ بھری شخصیت کا روپ نہ دھار لیں اور نہ وہ ان لمحات کو کوس رہا ہو جب اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسی طرح اسی جگہ پر بیٹھیں جو وہ آپ کے لیے منتخب کرے، جہاں جی میں آئے وہیں اٹھ کر نہ بیٹھ جائیں۔ جب آپ ملاقات کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ بلا ضرورت اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو آرام کے ساتھ آہستہ آواز میں مکالمہ کریں، جواب مختصر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا فون استعمال کرنے کی نوبت آئے تو اس کی اجازت کے بغیر اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائیں۔ کچھ لوگ بے تکلفی کے نام پر آداب مجلس کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور میزبان شرم کے مارے اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ گفتگو کو کاٹنا نہیں چاہیے اور قطع کلامی کی معذرت کرنی چاہیے۔ جب وہ بات کر رہا ہو تو گھر جانے کے لیے اجازت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ بات مکمل کرنے دینی چاہیے۔ جب آپ جانے کی اجازت لے لیں تو اس کا شکریہ ادا کرنے اور اس کی ضیافت کی تعریفیں و تحسین کرنے کے سوا اور کچھ نہ کہیں۔ اس کے سامنے کسی ایسے شخص کے بارے میں بات نہ کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اسی طرح اس کے سامنے کسی کی غلطیوں یا لغزشوں کو بھی موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ چغل خوری کی عادت اس پر آپ کے بارے میں یہ تاثر ڈالے گی کہ آپ گھر بلانے کے قابل نہیں۔ اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو حسب امکان معذرت ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر کھانا پیش کر دیا جائے تو بہت زیادہ نہ کھائیں، چاہے آپ بھوکے ہی ہوں۔ جلدی نہ کھائیں۔ جب منہ میں لقمہ ہو تو بولنے سے گریز کریں۔ اگر وہ چائے یا مشروب پیش کرے تو اس کے پینے کے بعد پئیں۔ یہ بھی ادب سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ آپ صاحب کھانے کی موجودگی میں بیٹھک میں پڑے ہوئے فرنیچر یا دیگر آرائشی سامان کو نظریں اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ادھر ادھر پڑے ہوئے رسالوں، اوراق یا اخباروں کی فضول ورق گردانی کرنا یا جس چیز پر بھی نظر پڑ جائے اسی کو اٹھا لینا کمینی حرکت ہے۔ معتدل انداز نشست اختیار کریں۔ بیٹھنے کے بعد یہ انداز بے ادبی میں شمار ہوتے ہیں۔
صاحب خانہ کی موجودگی میں ٹانگیں پسارنا یا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا تہذیب کے خلاف ہے۔ جب آپ آئیں تو اس سے پہلے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اسی طرح جب واپس جانے لگیں تو اس سے پہلے نہ نکلیں، بلکہ اس کو پہلے نکل کر آپ کا راستہ بنانے کا موقع دیں۔ یہ بھی ادب میں داخل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے تصرفات پر قابو پانے اور بری عادتوں سے دور رہنے کا عادی بنائیں، جیسے دانتوں، ناخنوں، ناک میں انگلیاں ڈالنا اور ان کے ساتھ بیکار میں لگے رہنا۔ یہ ایسی عادتیں اور حرکتیں ہیں جو ناپسندیدگی اور نفرت کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ اگر جمائی آ جائے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے منہ کو ہاتھ وغیرہ کے ساتھ بند کریں، کیونکہ جمائی شرعی اور عرفی طور پر قابل مذمت عمل ہے۔ پھر اس دوران میں منہ کھولتے رکھنا تو انتہائی زیادہ بدذوقی اور بد تہذیبی کی علامت ہے۔ اسی طرح عزت و شرافت مؤدب رہنے میں ہے اور ذلت و رسوائی بے ادبی میں۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی بے ادبی دونوں بد تہذیبی، ناشائستگی اور بد اخلاقی کے زمرے میں داخل ہیں۔ علماء کرام نے ترک ادب کی سزا کے بارے میں غایت درجے خبردار کیا ہے۔ اس سلسلے میں بلیغ ترین کلام امام ابن القیم رحمہ اللہ کا ہے، جو انہوں نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے۔ آدمی کا با ادب ہونا اس کی سعادت اور کامیابی کا ترہ ہے اور قلت ادب بدبختی اور ہلاکت کا عنوان ہے۔ ادب